Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحت کے 4 سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ ہم ہربل میڈیسنز یعنی علم الادویہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا 16واں لیکچر ہے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں قدرتی دواؤں کی مخصوص طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھیں گے، جیسا کہ اکال کیا چیز ہوتی ہے، جاذب کیا چیز ہوتی ہے، جعلی یا جلا بخشنے والی دوا کون سی ہوتی ہے، یا جامد دوا کون سی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری طبی اصطلاحات کے بارے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دواؤں کی مخصوص طبی اصطلاحات کون سی ہوتی ہیں۔ جسم انسانی پر دواؤں کے اندرونی و بیرونی استعمال سے جو کیفیات یا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور قدرتی دوائیں جو افعال و خواص رکھتی ہیں، ان کے لیے کچھ مخصوص طبی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جن کو سمجھنا طب کے طالب علموں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے علم الادویہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ان تمام طبی اصطلاحات پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یعنی جسم انسانی پر قدرتی دوائیں جو اثرات رکھتی ہیں، جو ان کی تاثیر ہوتی ہے یا جو ان دواؤں کے افعال و خواص ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے مخصوص طبی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ طب کے طالب علموں کے لیے ان تمام طبی اصطلاحات کو سمجھنا اور سیکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی دوا جب کسی مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کی جا رہی ہو تو مرض کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق مخصوص جو دوا استعمال کروانی ہوتی ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ دواؤں کی تاثیر اور اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کون کون سی طبی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکال ایک طبی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اکال کے معنی کسی عضو کو کھا جانے والی دوا کے ہیں، یعنی ایسی دوائیں جو بہت تیز ہوتی ہیں، جن میں قوت تحلیل بہت زیادہ ہوتی ہے اور جسم پر لگانے سے جسم پر زخم پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہیں، یا اس مقام پر جہاں پہ یہ لگائی جاتی ہیں وہاں سے گوشت کو کھا جاتی ہیں۔ اسی قوت تحلیل کی وجہ سے جس سے یہ جسم پر زخم پیدا کر دیں یا جسم کا گوشت کھا جائیں، اس صفت کی وجہ سے ان دواؤں کو اکال دوائیں کہا جاتا ہے، یعنی عضو کو کھا جانے والی یا عضو کو گلانے والی دوائیں۔ بعض اوقات جسم انسانی پر کچھ ایسے زخم پیدا ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے جسم انسانی پر کچھ اضافی گوشت پیدا ہونے لگتا ہے، جسے غیر طبی گوشت یا اضافی گوشت کہا جاتا ہے۔ اسے بد گوشت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بد گوشت یا اضافی گوشت نہ صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے بلکہ دکھنے میں بھی بہت برا لگتا ہے اور مریض نفسیاتی طور پر اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جیسا کہ چنبل کی وجہ سے انسانی جسم پر بے ترتیب سا گوشت پھیلنے لگتا ہے، غبار سا بننے لگتا ہے۔ دانت میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو گردن پر یا چہرے پر مسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے دیگر مقام پر بھی مسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو جاتی جس میں اس بد گوشت کی کچھ جڑیں جسم میں پائی جائیں اور جسم کے اوپر وہ بد گوشت پھیلنا شروع کر دے، تو اس بد گوشت یا اضافی گوشت یا غیر طبی گوشت کو ختم کرنے کے لیے، اس مرض کو دور کرنے کے لیے یہ اکال دوائیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ یہ اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی خاص صفت کی وجہ سے اس اضافی گوشت کو، اس بد گوشت کو ختم کر دیں، گلا دیں یا کھا جائیں۔ جب ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں یا جسم پر کوئی اضافی گوشت پیدا ہو جاتا ہے یا غیر طبی صورتحال بن جاتی ہے تو وہاں پر دیگر دواؤں کا ضماد کافی نہیں ہوتا ہے، یعنی دیگر دواؤں کا پیسٹ یا لیپ کرنا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ ان امراض کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کی دوائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایسی دوائیں چاہیے ہوتی ہیں جو اس اضافی گوشت، غیر طبی یا بد گوشت کو کھا جائیں،
ختم کر دیں یا گلا دیں۔ یہ اکال دوائیں وہی دوائیں ہوتی ہیں جو اس اضافی یا بد گوشت کو کھا جاتی ہیں یا گلا دیتی ہیں۔ ان کی مثال میں گندک کا تیل یعنی روغن گندک، روغن جمال گھوٹا، زنگار، انزروت، چونا، ہڑتال ورکیا، رس کپور، سندور، پیاز، مردار سنگ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ادویات ہیں جو اکال ہوتی ہیں، جو اضافی گوشت کو گلا دیتی ہیں، اضافی گوشت کو کھا جاتی ہیں اور مرض کو رفع کر دیتی ہیں۔ یہ سامنے آپ کو تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں، جیسا کہ یہ چمبل کا بدنما سا ایک داغ نظر آ رہا ہے جس میں ایک جسم پر غبار سا بن گیا ہے۔ اس غبار کی وجہ سے یہ ایک بدنما داغ ہے۔ اس طرح سے یہ گردن کے مقام پر داد یا چمبل کا اضافی گوشت، پھیلا ہوا گوشت جو جسم سے باہر ابھرا ہوا ہے، انتہائی بدنما لگتا ہے۔ پھر یہ گردن پر بنے ہوئے مسے، یہ اضافی گوشت ہے، یہ غیر طبی گوشت ہے، یہ بھی برے لگتے ہیں۔ اب جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دوائیں، جن میں سے کچھ کی آپ کو تصاویر دکھائی گئی ہیں، جبکہ مفردات میں بھی آپ کو بہت ساری دوائیں ملیں گی جو اکال قوت رکھتی ہیں، یعنی گلانے یا کھا جانے والی قوت۔ ان میں ہڑتال ورکیا ہے، گندک کا روغن مخصوص طریقے سے حکامات تیار کرتے ہیں، وہ بھی اکال قوت رکھتا ہے۔ روغن جمال گوٹا، پھر جو چونا ہوتا ہے وہ بھی اکال قوت رکھتا ہے، یعنی اضافی گوشت کو کھانے اور گلانے کی قوت رکھتا ہے۔ اب دوسری سلائیڈ میں ہم جاذب دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ جاذب دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ جاذب یعنی جذب کرنے والی، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن میں حرارت اور لطافت پائی جاتی ہے اور یہ جسم کے مختلف اعضاء میں رکے ہوئے مادوں کو، اخلاط کے بگاڑ سے پیدا ہونے والے متحفن مادوں کو یا دیگر مادے جو جسم میں کسی مقام پر رک جاتے ہیں، انہیں خون کے ذریعے، لمفیٹک سسٹم کے ذریعے جذب کرتے ہیں اور نظام اخراج تک پہنچانے کی قوت رکھتی ہیں، اور ان مادوں کو یا غیر طبی اخلاط کو جسم سے دست اور کے ذریعے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان ادویات کی یہ صفت ان کی مخصوص کیفیات، گرمی، تری، سردی یا خشکی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور ان کی مخصوص صورت نوعیہ یا ذوالخاصہ اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں سورنجان، جنب دستر، لہسن، پنواڑ، پیاز اور غارکون وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مفردات میں بہت ساری دواؤں کا ذکر ہے جو جاذب قوت رکھتی ہیں۔ جسم میں کسی بھی مقام پر کوئی متعفن مادہ رک جائے، کوئی اخلاط وہاں جمع ہو جائیں، کوئی پھوڑا بن جائے، یا جسم کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا نقص جہاں پر یہ فاسد مادے، یہ متعفن مادے رک جائیں، یہ دوائیں ان فاسد مادوں کو، ان متعفن مادوں کو خون میں اور آلات لمفاویہ میں جذب کرتی ہیں۔ وہاں سے یہ ان مادوں کو، ان متعفن یا فاسد مادوں کو نظام اخراج تک پہنچانے کی قوت رکھتی ہیں اور بذریعہ بول و براز اس کو جسم سے خارج کر دیتی ہیں۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص کیفیات سے امراض کا ازالہ کرتی ہیں۔ ایسی دوائیں جو اس طرح سے امراض پر اثر انداز ہوں انہیں جاذب دوائیں کہا جاتا ہے یا جذب کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو تصاویر سے کچھ جاذب ادویات دکھائی گئی ہیں، جیسا کہ پنواڑ ہے، سورنجان ہے، لہسن ہے، پیاز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ادویات ہیں جو جاذب قوت رکھتی ہیں، یعنی مادے کو ایک مقام سے جذب کر کے نظام اخراج تک پہنچانا اور جسم سے خارج کر دینا۔ اس طرح سے مرض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ پھر جعلی ایک اور طبی اصطلاح ہے جو اس کے معنی جلا بخشنے والی یا پاک کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہیں جو جلد کے نیچے یا مسامات کے دہانوں پر رکے ہوئے لیسدار مادوں یا رطوبات کو صاف کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ انہیں جعلی یعنی پاک کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں اپنی تیزی اور حرارت کی بدولت اور کچھ دوائیں اپنی سردی اور تری کی بدولت ان مادوں کو صاف کر دیتی ہیں، متعفن مادے خارج ہو جاتے ہیں اور مرض رفع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں بنفشہ، جس کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے، بنفشہ کی جڑ، نوشادر، شہد، لہسن، ہڑتال ورکیا، رائی، انزروت، گھی کوار، کٹکی، اکرکرہا، سمندر جھاگ، ہلدی، تخم بلسان، باپچی، خلنجان اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی دوائیں ہیں جو جعلی صفت رکھتی ہیں، جو جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے کی، صاف کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ پھر جامد، کویگولنٹ یا جما دینے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہیں جو جسم میں رقیق یا پتلی اخلاط
یا سیال مادوں کو گاڑے کرنے کا باعث ہوں، ان دواؤں کو جامد ادویات کہا جاتا ہے، یعنی اخلاط یا مادوں کو جما دینے والی دوائیں۔ یہ دوائیں ایسی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں جب جسم میں رطوبات بہت پتلی ہو جاتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں، جیسے جریان منی، لیکوریا، ناک سے پانی بہنا وغیرہ۔ یہ ایسے امراض ہیں جن میں جب جسم انسانی میں رطوبات بہت رقیق ہو جاتی ہیں، بہت پتلی ہو جاتی ہیں، جسم میں ان کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے اور یہ مسلسل بہنے لگتی ہیں۔ اب جامد دواؤں کا کام یہ ہوتا ہے، جامد دوائیں وہ ہوتی ہیں جو اس رقیق یا پتلے سیال مادے کو جما دیتی ہیں، گاڑھا کر دیتی ہیں اور جسم سے اس مادے کے اخراج کو روک دیتی ہیں۔ ان میں سمغ عربی، جسے گوند کیکر یا چیڑ بھی کہا جاتا ہے، کوربا شمی، یہ بھی ایک قسم کا گوند ہے، گیرو، تال مکھانا، گل ملتانی، دم الاخوین، برگد کا دودھ، اجوائن خراسانی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دوائیں ہیں جو جامد دوائیں ہیں، جو مادوں کو جما دینے والی دوائیں ہیں اور جسم میں جب مادے پتلے ہو کر بہنے لگیں تو اس کو روکنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو جامد دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ جامد دواؤں کی تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیں جامد ہوتی ہیں۔ پھر اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حابس الدم کون سی دوائیں ہیں۔ حابس کے معنی روکنے کے ہیں اور دم خون کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو جسم کے کسی بھی حصے سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی قوت رکھتی ہیں۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص قابض صفت سے اس مقام پر سکیڑ پیدا کر کے رگوں کو تنگ کر دیتی ہیں یا رطوبات کو بڑھا کر اس مقام پر رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں اور بہتا ہوا خون رک جاتا ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے زخموں یا امراض میں اپنے مخصوص افعال رکھتی ہیں اور جسم کے اندر یا باہر کسی بھی مقام سے خون بہہ رہا ہو تو اسے روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ وہ دوائیں ہیں جو جسم سے اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر کسی بھی جگہ سے خون مسلسل بہہ رہا ہو، خون مسلسل جاری ہو، جیسا کہ ناک سے خون اکثر آ جاتا ہے جس کو نکسیر کہا جاتا ہے، جسم کے کسی اور حصے سے خون جاری ہو، بواسیر کا خون بھی جاری ہو سکتا ہے، عورتوں میں یہ خون امراض رحم میں بعض اوقات زیادہ جاری ہو سکتا ہے، یا بیرونی طور پر جسم پر کوئی چوٹ یا کوئی زخم لگ جائے اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں حابس الدم دوائیں وہاں پر اپنی قابض قوت کی وجہ سے سکیڑ پیدا کرتی ہیں، جسم میں رگوں کو تنگ کر دیتی ہیں، رگیں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ خون بہنا کم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ رک جاتا ہے۔ یا کچھ دوائیں اس میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہاں پر رطوبات کو بڑھا دیتی ہیں، رطوبات ان زخموں کو مندمل کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں اور بہتے ہوئے خون کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی مثال میں پھٹکڑی، سنگ جراحت، دم الاخوین، کافور، بیخ انجبار یعنی انجبار کی جڑ، گلنار، کتھ، مازو، مستگی، حبولاس اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیں حابس الدم ہوتی ہیں، یعنی جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو کچھ تصاویر دکھائی گئی ہیں، جیسا کہ مازو کی تصویر دکھائی گئی ہے، پھٹکڑی، دم الاخوین، مستگی اور بیخ انجبار۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حابس الدم دوائیں ہیں جو جسم انسانی سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر حالق ایک طبی اصطلاح ہے، حلاق بھی اسے کہتے ہیں، یعنی بالوں کو اڑانے والی یا بالوں کو گرانے والی۔ ڈیپیلیٹر یا ہیئر ریموونگ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی دوائیں ہیں جو اپنے مخصوص اثرات سے بالوں کی جڑوں میں داخل ہو کر جلد کی سطح اور مسامات کو نرم کر دیتی ہیں، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور اور نرم ہو جاتی ہیں اور بال اکھڑ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں ہڑتال ہے، چونا ہے، سفیدہ کاشغری ہے، راکھ ہے اور بیریم سلفیٹ ہے۔ یعنی خالق ان دواؤں کو کہا جائے گا جو جسم پر سے بالوں کو اکھاڑ دیں، بالوں کو نرم کر دیں یا بالوں کو گرا دیں۔ یہ جب کسی مقام پر زیادہ دیر تک کے لیے لگائی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ اس جگہ کی جلد کو نرم کر دیتی ہیں، بالوں کی جڑوں کو نرم کر دیتی ہیں، مسامات کو نرم کر دیتی ہیں اور جڑیں کمزور ہونے کی وجہ سے بال گرنا اور جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی دواؤں کو حالق یا حلاق یا ڈیپیلیٹر یا ہیئر ریموونگ میڈیسنز بھی کہا جاتا ہے۔
जिन में से आपको कुछ की तस्वीर भी दिखाई गई हैं, जैसा कि चूना, हड़ताल वर्की और सफेदा की। फिर खातिम एक और तिब्बी इस्तिलाह है जिसके मानी खिरंड बनाने के हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी यबूसत यानी खुश्की की वजह से जख्म की सतह पर सुकेड़ पैदा करके खिरंड बना देती हैं, जो जख्म को बैरूनी सदमात और तकालीफ से महफूज बनाता है और जख्म की जल्द को दोबारा से मुकम्मल होने तक उसकी हिफाजत करता है। यानी ये अपनी मखसूस सिफ्त की वजह से जख्म के मुकाम पर सुकेड़ पैदा कर देती है, वहां पर ऊपर एक खिरंड सा बन जाता है। इस खिरंड की वजह से बैरूनी कोई भी मजीद उस पर जख्म नहीं बनता है, उस पर मजीद कोई खराश नहीं बनती है, और जब तक नीचे वाली जल्द मुकम्मल नहीं हो जाती है तो ये खिरंड उसकी हिफाजत भी करता है। खातिम दवाएं या खिरंड बनाने वाली दवाएं कौन सी हैं? इनमें अंजरूत है, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, घी कवार, दमुल अखवीन और सफेदा, जिनमें से ये आपको सामने तस्वीर भी दिखाई गई हैं, साथ टैगिंग भी की गई है ताकि आपको पता चले कि खातिम दवाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने कुछ बुनियादी तिब्बी इस्तिलाहात का जिक्र किया। ये बेशुमार तिब्बी इस्तिलाहात हैं जिनके लिए हमें आगे बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जिनमें से कुछ हमने आज के लेक्चर में सीखे और कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम दीगर तिब्बी इस्तिलाहात को सीखेंगे, इसी तरह से उनकी तारीफ, उनके नाम और उनकी तस्वीर के साथ। तो हम अपने अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ यानी दवाओं की कुछ दीगर तिब्बी इस्तिलाहात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जैसा कि दाफे तशन्नुज दवाएं कौन सी होती हैं, दाफे तहफ़्फ़ुन तिब्बी इस्तिलाहात कौन सी दवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है, दोहनी तिब्बी इस्तिलाह कौन सी दवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है, या रादे तिब्बी इस्तिलाह कौन सी दवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा भी कुछ दीगर तिब्बी इस्तिलाहात और उन दवाओं का जिक्र हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने मुफीद आरा से कमेंट्स के जरिए हमें मुत्तले फरमाएं ताकि हम अपने इन लेक्चर्स को मजीद बेहतर बना सकें।